اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ سندھ پاکستان کی مردم شماری کے بارے میں، اور جس میں اطلاعات یہ ہیں کہ سندھ کے کئی شہروں کی، خاص کر کراچی کی آبادی جو ہے وہ 10 سال کے بعد یا 6-7 سال کے بعد 2017 کے بعد کم ہو گئی ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے کہ سندھ کے مسائل کیا ہیں، وہاں پہ کوئی لسانی تفریق بھی ہے، اور وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے کہ وہ ایک ایسے صوبے کو جو اتنا امپارٹنٹ صوبہ ہے، جہاں پہ شورش بھی رہی ہے، سب سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے، وہاں سے بالکل وفاقی حکومتیں جو بالکل غیر جانبدار ہیں۔ اور 1977 کے بعد سندھ کو کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا گیا۔ جو آخری 2 پروجیکٹ تھے وہ تھے، ایک تھا پاکستان سٹیل مل، جو کہ 5-7 سال چلنے کے بعد ضیاء اللہ کے لوگوں نے اس کو جو ہے تباہ کر دیا تھا، اور ابھی تک جو ہے اس زمانے کے حساب سے سنگاپور اور جاپان کے بعد ایشیا میں سب سے اچھی جو بندرگاہ تعمیر ہوئی تھی وہ بھی اسی زمانے میں ہوئی تھی، 1976-77 میں ہو گئی تھی۔ تو جو مردم شماری ہے، ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے کراچی میں قیام کے دوران 3 دفعہ مردم شماری ہوئی ہیں، 80s میں ہوئی، 90s میں ہوئی، اور یہ جو لاسٹ والی ہوئی ہے میں وہیں تھا۔ مجھے ایک دفعہ بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں ہیں، اور بڑی آرگنائز جگہوں پہ میں رہتا تھا۔ اب آبادی اگر کسی صوبے کی یا کسی شہر کی کم ہوگی تو اس حساب سے اس کے وسائل جو ہیں وہ آبادی کے حساب سے تقسیم ہوتے ہیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کراچی ہے، اکیلا کراچی، وہ تو یہ بمبئی یا کلکتے کے بمبئی کے مقابلے کا ہے، یا کلکتے سے شاید بڑا ہو گیا ہے۔ اور جو ابھی آبادی جو پچھلی دفعہ دکھائی گئی تھی وہ بھی کوئی 17 ملین دکھائی گئی تھی، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ تو میں یہاں چونکہ 21 سال میں وہاں رہا ہوں، تو میں اگر موٹی سی ایک بات آپ کو بتاؤں تو تقریباً جو لاہور جو ہے، لاہور سے کوئی 3 گنا بڑا، 2.5-3 گنا بڑا شہر لگتا ہے کراچی، جس طرح کی وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں، اور جو کچی آبادی ہیں وہاں پہ 10-15 میں آپ کو بتاؤں کہ وہ وہاں پہ 20-20 25-25 لاکھ کی تو وہی آبادیاں ہیں، جیسے یہ ملیر کے علاقے کی آبادی ہیں، اورنگی ٹاؤن، کورنگی، اور کراچی ایک منی پاکستان ہے، اور دنیا بھر کے لوگ اور پورے پاکستان کی آبادی کا فلو کراچی کی طرف ہے، اور کراچی کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے حیدرآباد، وہ ایک زمانے میں پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہوتا تھا 70s میں۔ اس وقت وہ کسی جگہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، اور کوئی وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور نہ وہاں پہ کوئی جو ہے کسی قسم کے پروجیکٹ لگے ہیں، حالانکہ وہاں سائٹ ایریا ہے، انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ پوٹری کا ایک بڑا شہر ہے۔ تھوڑی بہت ترقی خیرپور میں ہوئی ہے، سکھر میں بھی اس طریقے سے تھوڑی بہت انڈسٹری ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں اس کی ترقی ہو سکی، اور اس میں جو ہے لسانی فسادات کا بھی بڑا عام رول ہے، لیکن وفاقی حکومتوں کا اور جو پالیسی ساز ہیں ان کا، اور سندھ حکومت بھی اس میں برابر کی ملوث ہے۔ تو کراچی کس طرح کا شہر ہے جو عام طور پہ تو لوگ جانتے ہیں، جیسے میں نے اس کو دیکھا کہ اس میں جب میں گیا تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے لوگ تھے، اور وہاں برما اور بنگال کے لوگ بھی تھے۔ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 15 سے 20 لاکھ برما اور بنگال کے جو ہے مسلمان وہاں پہ آباد ہیں۔ وہاں پہ ہر مکتب فکر کے لوگوں کی اپنی اپنی تنظیمیں تھیں، پنجاب والوں کی اپنی پنجابی ایسوسی ایشنیں تھیں، کشمیر ایسوسی ایشن، پختون ایسوسی ایشن، ہزارہ ایسوسی ایشن، بلوچ کی، اور ہر گاؤں نہیں تو ہر ضلع اور تحصیل کی اپنی ایسوسی ایشنیں تھیں، اسٹوڈنٹ تنظیمیں تھیں۔ نہیں تھی اگر کسی کی تنظیم تو وہ کراچی کے جو لوکل لوگ تھے جو اردو سپیکنگ یا جن کو مہاجر کہتے ہیں ان کی کوئی نہیں تھی۔ تو میں ہمارے سامنے ایسے بتاتا وہ زیادہ تر اسلامی جمعیت طلباء، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہوتے تھے۔ پھر ہمارے سامنے بنی ایم کیو ایم، اس کے بعد بشرا زیدی کیس ہوا، وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ نہیں، اے پی ایم ایس ہو، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ تو یہ سارا کام ہوا، تو یہ ہوا اس لیے کہ میں آپ کو یہ صدق کے دل سے اور ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہمارے جو اپ کنٹری کے لوگ جاتے تھے وہ سندھ اور کراچی کو ایک مفتوح علاقہ سمجھتے تھے، سندھیوں اور اردو سپیکنگ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کو عجیب و غریب ناموں سے یاد کرتے تھے، کسی کو مٹروا کا، کسی کو فلانا ڈاکو ہے، چور ہے،
اور میں نے جو دیکھا ہے میری دوستوں کی لسٹ میں سب سے زیادہ لوگ اردو سپیکنگ اور سندھی اور بلوچ ہیں، اور بہت ہی اپرائٹ لوگ ہیں اور بڑے انسانیت دوست انسان دوست لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ حقارت کا سلوک ہی تھا کہ جس کی وجہ سے ایم کیو ایم بنی، اور ایم کیو ایم نے جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان پاکستان اور مہاجروں کو دیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی ریفارمیٹیو جو ہے ان کی کمپین ہوتی، انہوں نے قلم اپنے نوجوانوں سے چھین کے اور وہ ان کے ہاتھ میں گن دے دی۔ اس کی وجہ سے جو وہاں کی سیاسی جماعتیں تھیں وہ ایلیمینیٹ ہو گئیں۔ سیاسی جو پرانی جماعتیں تھیں، قداور سیاسی لوگ پیچھے چلے گئے، نوجوان کی عادت آگے آئی، بوری بند لاشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، سندھی مہاجر فسادات ہوئے، پنجابی مہاجر فسادات ہوئے، پختون مہاجر فسادات ہوئے۔ اس کی وجہ سے وہاں کراچی جو ہے گزشتہ 20-25 سال سے جو ایک وہاں پہ کیوس ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور اس یارڈ میں 26-27 سال سے وہاں رینجر بھی بیٹھی ہوئی ہے جو خود بھی بہت کرپشن میں ملوث ہے، کسی پرانی جگہوں پہ قبضے ہیں، کسی ہاسٹل پہ قبضہ ہے، کسی پر اس پہ جو ہے پانی کے ہائیڈرنٹ پہ قبضہ ہے، ان کے اوپر بھی بڑے الزامات لگ رہے ہیں۔ اب اتنے پورے عرصے میں سن 80 ضیاء الحق کے رجیم سے لے کے آنورڈ جو ہے تھوڑا بہت مشرف نے فنڈ دیے اور ضیاء الحق نے بہت ہی معمولی، جتنے بیرونی قرضے لیے گئے وہ سارے کے سارے اپ کنٹری میں خرچ ہوئے، مہنگے قرضے لیے ہیں، کسی نے ہر بندے نے اپنے گھر کی طرف موٹر وے بنا دی۔ اسلام آباد سے لاہور کوئی اتنی ٹریفک نہیں تھی، پاکستان کی تقریباً 40-45% ٹوٹل رجسٹرڈ گاڑیاں کراچی میں، سب سے زیادہ ٹریفک کا فروغ کراچی اور حیدرآباد میں ہے، جو یہاں پہ ابھی بن رہی ہے موٹر وے، اور سکھر تک بڑا وہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہر کسی نے اپنی بنائی۔ ایک نے جو ہے وہ بنائی لاہور سے اسلام آباد سے پنڈی سے جو ہے وہ بنی، سوابی، سوات، لاہور سے جو ہے اس سائڈ پہ بن گئی، سیالکوٹ، پھر فیصل آباد، جھنگ، ملتان، اس پورے علاقے میں بہاولپور، اپ کنٹری میں تمام بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ اسی سائٹ پہ لگائے گئے۔ اس میں جو ہے کوئی کمیشن بازیاں بھی تھیں، زیادہ تر قرضے لے کے بنائے گئے۔ کوئی ایک اچھا پروجیکٹ جو ہے وہاں پہ ایک سرکولر ریلوے تھی، اس کو کسی نے نہیں کیا کہ اس کی ریوائول ہو جاتی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی باقی یار وہ جینگلا بسیں جو ہے ہر بڑے شہر میں بنائی گئی ہیں، اور کراچی میں اب شاید شروع کر رہے ہیں۔ تو کراچی کے ساتھ خاصا سوتیلی وہاں کا سلوک ہو رہا ہے۔ لائک وائز جو ہے انٹیریئر سندھ میں بھی بے شمار مسائل ہیں، وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ بڑے پاکستان دوست ہیں، انسان دوست ہیں، اور صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو پاکستان کا وارث ہے، جنہوں نے آؤٹ رائٹلی پاکستان کے حق میں، جس کی اسمبلی نے قرارداد پیش کی تھی، جو پورا صوبہ آیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ پنجاب تقسیم ہو گیا تھا 1946 کے الیکشن میں، جو ہے وہ صوبہ سرحد نے جو ہے وہ کانگریس کو جیتا لیا تھا، بعد میں ریفرینڈم میں جو ہے وہ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ ہر کسی کا حق جو ہے وہ سندھ اور کراچی پہ تو ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ شاید اتنے جو ہے وہ سیریس نہیں ہے اس بارے میں۔ تو وہاں اگر آپ دیکھیں تو کس طرح کے نام ہیں، وہاں پہ نام ہے لوگ کالونی کے، مظفر آباد کالونی ہے، منصرہ کالونی ہے، اس میں ہزارہ 2-3 ہزارہ کالونی ہے، ہزارہ ٹاؤن، پنجاب ٹاؤن۔ تو اس طرح کی اچھی خاصی جو ہے وہاں لوگوں کی آبادی ہے، وہاں بلدیہ میں اور صوبائی اسمبلی میں بھی نمائندگی ہوتی ہے۔ تو جتنے لوگ، میری یہ گزارش ہے، جتنے لوگ وہاں کراچی میں موجود ہیں اپ کنٹری کے، وہ کراچی اور سندھ کے ساتھ، چونکہ کراچی جو ہے اس کی ملکیت سندھ کی ہے، اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک جدوجہد کریں، اور اس دفعہ کم از کم اپنی آبادی جو ہے وہ بہت پراپر طریقے سے ہونی چاہیے۔ ایک بھلے اگر جو ہے وہ ایئر سروے کر لیا جائے کہ وہ ہے کہاں، وہاں پہ نوری آباد کس جگہ پہ ہے، یہ عبداللہ گوٹ کہاں پہ ہے، یہ دھابے جی سے لے کے اور دوسری سائڈ پہ جو ہے ہب تک، اورنگی ٹاؤن جو ہے دوسری نارتھ ایسٹ میں جو ہے کہاں تک آبادی پھیل گئی ہے، اور اس کی بہت پراپر طریقے سے ایک علیحدہ طریقے سے ہونی چاہیے حیدرآباد اور کراچی کی آبادی۔ لائک وائز جو ہے سندھ میں بے شمار گوٹھیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور وہاں بھی جو ہے ہمارے دوست پچھلی دفعہ بتا رہے تھے کہ وہاں کئی ایسی گوٹھیں جہاں کبھی کوئی جو ہے گیا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، جو کچی جھونپڑی ٹائپ کی جو گوٹھیں وہاں کوئی جاتا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میری یہ گزارش ہے ارباب اختیار سے اور کراچی کی جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی، کہ آپ جو ہے وہاں اپنی لیڈرشپ کو یہ کہیں کہ اس دفعہ آبادی کا صحیح جو ہے وہ
شمار ہونا چاہیے. ادروائز اگر اس دفعہ پراپر آبادی نہیں ہوئی تو اسی حساب سے آپ کو وسائل بھی نہیں ملیں گے. اور دوسرا جو کراچی اور سندھ کی لوکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی چاہیے کہ جو شہر 70% یا 70 تو نہیں 60% ریونیو دے رہا ہے. ریونیو یہاں اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے, وہاں پہ بندرگاہیں ہیں دو. وہ جو بندرگاہیں مظفر آباد میں نہیں ملا سکتا ہوں میں, نام شاور پنڈی لاہور میں, وہ وہیں پہ ہیں. اس کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹل ساری اور اس کی ریونیو میں سے کچھ نہ کچھ ایک اسپیشل پورشن جو ہے وہاں ملنا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملے. تو یہ میری سبمیشن ہے آج کے اس میں. اس کے بعد جو ہے پنجاب کے مسائل علیحدہ ہیں, ان کے انٹیریئر اس کے بھی ہماری بات ہوگی, اور وہاں پہ جو بلوچستان کے بارے میں بھی بات کریں گے, KPK کے بارے میں بھی. ہاں ایک بات ہے کہ وہاں جو سندھ کی دیہی اور شہری جو آبادی کے درمیان ایک کنفلکٹس کی صورتحال ہے, تو اس میں یہ ضرورت یہ ہے کہ جو ہماری دیہی آبادی ہے سندھ کی اس کو اپلفٹ کیا جائے اور اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے اسکول کی جو ہے وہ اسکول اور صحت کی سہولیات مہیا کی جائیں. آخر میں بتاؤں کہ آج سے 40-42 سال پہلے جس طرح کا کراچی شہر تھا, پاکستان کا کوئی شہر اس کے مقابلے میں خاص کر میڈیکل کی جو سہولت وہاں اس وقت تھی, آج بھی کسی شہر میں نہیں ہے. لاہور پنڈی وغیرہ میں نہیں ہے جہاں وہاں پرائیویٹ جو ہاسپٹل ہے. اسی طرح سے وہاں پہ کئی چیزیں اب بھی بہت سستی ہیں, اسکول جو نارمل ہیں بڑے سستے ہیں, کرائے بڑے سستے ہوتے تھے. اور وہاں پہ جو کراچی کو جو ایک طرح امتیاز ہے کراچی کا کہ ایک معتاد اندازے کے مطابق جو 70% چیریٹی ہے وہ کراچی سے ہی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. اور کراچی میں ایسے ادارے ہیں جو 40 سال پہلے بھی تھے اور اس کے اب اس میں اور ہو گئے ہیں. اس میں بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے لیے پروگرام علیحدہ سے بھی کرنا چاہیے, جیسے ادیب الحسن رضوی ہیں, ڈاکٹر باری خان ہیں, چیپا والے ہیں, عیدی والے ہیں. اس کے علاوہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ ابھی تک ہم سیکھ رہے ہیں. یہاں پہ وہ دسترخوان اور جو دوسری جو سوشل ان کی جو جس طریقے سے وہاں پہ رہنے کا طریقہ ہے, ان کی اپنی سوسائٹیز ہیں, ہمیں ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں. وہاں امن اگر بحال ہو جائے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنا وہاں اس کو حصہ ادا کرنا چاہیے. اور وہاں کی لوکل لیڈرشپ اور جو سماجی لوگ ہیں اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو اس دفعہ کراچی اور سندھ کی آبادی کا شمار صحیح طریقے سے کرنا چاہیے, ادروائز جو ہے وہ لوزنگ سائڈ پہ ہوں گے. تو آج اتنا ہی, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہاں میرے جو ایک دو پہلی جو یہ اسٹیٹ بینک کے فنڈز کے حوالے سے جو میرے دوست ہیں بہت سارے, انہوں نے کافی میسیجز میں بھی اور اس میں میل کے ذریعے بھی بتائی ہیں کچھ چیزیں. تو اصل میں اس سلسلے میں جو ایک آخری بات یہ ہے کہ جس ملک کا آئین جو ہے جس مارشل لا جو کورٹس کہیں کہ یہ ٹھیک لگے تھے, جہاں وردی میں جنرل الیکشن لڑ سکیں, وہاں پہ جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اسٹیٹ بینک کے اوپر جا کے کوئی جج بھی بیٹھ سکتا ہے, چابی اسٹیٹ بینک کی اس سے حوالے کی جا سکتی ہیں. یہاں پہ کوئی ایسی کو نہیں ہے. ہماری جو بحث تھی وہ ایک ایکیڈمک سائٹ کی تھی, ادروائز جو ہے اس میں کوئی ایسی سیریس بات نہیں تھی. تو میں اب اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ حافظ.